نہ یہ کہ ہم شیعہ ہو کر نازیوں کی تعریف کریں معاذ اللہ، یہ بدترین گناہ ہے اور کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ یہ ہمیں اپنے مختلف سوشل میڈیا پر اس کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ ظالم کی مذمت کے لیے دوسرے ظالم کو ہیرو نہ بنائے۔ پاکستان کے ان سلفی صحافیوں نے ایک قول بنایا ہے کہ ہٹلر نے کہا کہ میں نے کچھ کو چھوڑ دیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ میں نے یہ کام صحیح کیا تھا۔ یہ قول قطعاً اس کا وجود نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ سب سے بڑی توہین رسالت اسی کو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ جنت البقیع کو جس طرح قبروں کو مسمار کیا، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی السلام علیکم، ماشاءاللہ بہت ہی اچھی وعلیکم گفتگو۔ السلام۔ پہلے تو یہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہت ہی اچھا آپ لوگ تبلیغی کام انجام دے رہے ہیں پورا چینل چلا کر۔ دوسرا یہ کہ جو پروگرام آپ نے کیا ہے بڑا ضروری تھا، اللہ آپ لوگوں کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ اور ہمارے برادر اور دوست محترم مولانا علی رضا صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی، اور بس میں یہی سوچ رہا تھا کہ ان نکات کی تکرار نہ ہو، اور جو موضوعات انہوں نے ڈسکس کیے ان کے علاوہ جو بعض دیگر موضوعات میں سوچ رہا ہوں کہ اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ ڈسکس کرتا ہوں انہیں۔ تو انہی میں جو ایک موضوع اضافہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی تھی اور وہاں پر جناب ہاجرہ کو دفن کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ بعد میں بھی انبیاء دفن ہوئے۔ اچھا، وہ جو انبیاء دفن ہوئے وہ سب حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے، جیسے کہ جناب حضرت قیدار اور دیگر ہستیاں، اور ان انبیاء نے ان کاموں کو انجام دیا یا ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ پتہ چلا کہ حتیٰ خانہ کعبہ میں بھی ان انبیاء کے نزدیک کہ جو مرکز توحید ہے وہاں پر حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ علیہم الصلاۃ والسلام کو اور بعد میں دیگر جو ہستیاں تھیں ان کو دفن کیا انہوں نے۔ اب وہ جو بعض لوگ جو اہل بیت علیہم السلام کے مقابلے میں کھڑے ہیں، تو یہ ذہن میں رہے کہ وہ بعض دفعہ لکھ چکے ہیں کہ ڈیسیشن لینے میں اور موضوع کی تشخیص میں ان کے دوسرے خلیفہ بہتر تھے رسول اللہ سے۔ یہ آپ کو تعجب ہوگا، ہم لوگ جو ہیں ان موضوعات کو ڈسکس نہیں کرتے لیکن ہمیں موضوعات لانے چاہیے۔ وہ جب گئے بیت المقدس تو وہاں پر اس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب اور اسی طرح سے حضرت یوشع بن نون، ان سے منسوب قبور گنبد کی صورت میں اور بڑی بڑی قبروں کی صورت میں موجود تھیں، اور انہوں نے ان قبروں کو نہیں گرایا۔ تو یہاں پہ سوال کیا جائے گا، اگر ان قبروں کو دو موضوع ہم سوال کریں گے سلفیوں سے کہ قبروں پر گنبد بنانا غلط ہے ایک موضوع، یا یہ کہ اگر بنا ہوا ہو تو اس کو گرانا بھی ضروری ہے دوسرا موضوع۔ تو وہاں پر ایک اشکال ان کے اوپر ہوگا خلیفہ دوم پہ کہ وہاں پر گنبد بنے ہوئے تھے، بڑی بڑی قبریں بنی ہوئی تھیں، تو انہوں نے گرائی نہیں۔ تو یا انہوں نے حرام کام کیا اور شرک ہونے دیا، یا نتیجہ یہ نکالا جائے گا کہ نہیں، یہ حرام کام نہیں تھا اور شرک نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا انہوں نے نہیں گرایا۔ اب کیونکہ انہوں نے نہیں گرایا ان قبور کو اور مسطح نہیں کیا، یعنی بالکل زمین سے برابر نہیں کیا، اس کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ سلفیوں کو یہ موقع ملے گا کہ جس کو دفنایا جائے اس پر کچھ اب تعمیر نہ کیا جائے، لیکن جو تعمیر ہو چکا ہو اس کو نہ گرایا جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ایس نے کہ جن کو جان چھڑانے کے لیے دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے، لیکن تمام سلفی اور دیوبندیوں کے وہ آئیڈیل تھے اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ اگر یہ آئی ایس والے پاور میں آ جاتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی اولو الامر تو بن ہی جائیں گے، کیونکہ فقہ اہل سنت میں خلیفہ بننے کا جو ایک طریقہ ہے، اس کو میڈیا پہ لانا چاہیے، وہ ہے بالقہر والغلبہ۔ یہ تمام ان کی کلامی کتابوں میں خلیفہ اور امام المسلمین، اور پھر ایک خلیفہ کہ جس کو کہا جاتا ہے امام المتغلب، کہ جو غلبے کے ذریعے سے امام اور امیر المؤمنین بن جائے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ بالقہر والغلبہ، حملہ کرے، پاور کو یوز کرے اور پاور کو حاصل کر لے، جیسے ہی وہ پاور کو حاصل کرے گا وہ بن جائے گا امیر المؤمنین۔ تو آئی ایس اور ملا عمر اور اس قسم کے، جیسے کہ آپ لے لیں خود سعودی عرب کے
جتنے یہ مفتی وغیرہ تھے یا حکومت تھی، ان سے جان چھڑانے کے لیے آج کل کے ماڈرن جو یا ماڈریٹ اپنے آپ کو ظاہر کرنے والے کہہ دیتے ہیں کہ ان کا ہم سے تعلق نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کا کلامی مسلک یہی ہے کہ آل سعود ان کے خلفاء بن گئے ہیں، آٹومین امپائر ان کے امام المتغلب تھے، آئی ایس کا یہ امام متغلب بننے کا انتظار کر رہے تھے، ملا عمر ان کے فقی اعتبار سے امام المتغلب تھا۔ اگر آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کو معاذ اللہ شہید کر دیا جاتا، ان کے جنازے کو گلیوں میں کھینچا جاتا، نجف اور کربلا کو برباد کر دیا جاتا خدا نخواستہ، اور سامرہ اور کاظمین کو مسمار کر دیا جاتا خدا نخواستہ، تو بھی آج آپ دیکھتے کہ ملا عمر کو امیر المومنین کہا جا رہا ہوتا۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ دہشت گردی کی پوری ایک اجازت ہے فقہائے اہل سنت کے نزدیک۔ یہ ہم بے وقوف بنتے ہیں کہ دہشت گردی کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اسلام محمدی یا علوی یا فاطمی یا حسنی یا حسینی سے تعلق نہیں ہے، لیکن ایک دوسرا جو ورژن اسلام کا ہے اس کا دار و مدار ہی دہشت گردی پر ہے، اور یہ ایک طریقہ ہے امام المتغلب بننے کا کہ پاور کے ذریعے سے آپ پاور میں آ جائیں اور خلیفہ بن جائیں، ذل الہی بن جائیں۔ اس میں صرف ایک شرط یہ ہے کہ یہ آدمی مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہو، اس کے بعد یہ جو گناہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، صرف یہ گناہ کا حکم نہیں دے سکتا۔ یعنی ایک آدمی فاسق ہو، فاجر ہو، زانی ہو، شرابی ہو، جو چاہے کرے، آپ کو وہ کہے کہ شراب پیو تو آپ نہ پیو، اس کی مخالفت کریں۔ وہ پی رہا ہے، پینے دیں، ذل الہی ہے۔ وہ دو رکعت کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھا دے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ سے نہ کہے کہ نماز نہ پڑھو، بس کام چلے گا آن لائن کے لیے۔ تو اس اعتبار سے جب دیکھا جائے کہ ضمناً ہم اس طرف ذرا سا توجہ ہم نے دی، کیونکہ جب تک یہ ان موضوعات کو ہم ان کے کلامی اعتبار سے نہیں پرکھیں گے، دھوکہ کھاتے رہیں گے۔ یعنی 1 ملین علماء انتظار کر رہے ہوں گے ابو بکر کے خلیفہ بننے کا، بغدادی کے 1 ملین علماء انتظار کر رہے ہوں گے اس ملا عمر کے خلیفہ بننے کا، 2 مولوی آ کے ہم کو بیوقوف بنا دیں گے میڈیا پہ آ کے کہ نہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک کھیل کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنی سپورٹ اس وقت آپ دیکھیں کہ دنیا اہل سنت میں آٹومین امپائر کی تھی، وہ کیوں تھی؟ پھر آپ دیکھیں کہ یہ خاندان سعود کی کیوں ہے، یا خاندان سعود کے پیروکار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب کیونکہ انڈیا میں تقویت الایمان کتاب کے بعد کہ جو اسماعیل شاہ کی تھی، اور وہ کتاب خود توہین رسالت کا ایک مرکز ہے، اور اس توہین رسالت کی زبان کی وجہ سے انڈیا پاکستان میں دیوبندی اور بریلیت میں ڈویژن ہوا۔ اس ڈویژن کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے سعودیوں کو سپورٹ کیا ان کے مخالف ہو گئے وہ لوگ کہ جو اس کتاب کے خلاف تھے، یعنی بریلوی۔ اگر یہ کتاب نہ ہوتی اور انڈیا پاکستان میں دیوبندی اور بریلوی کا ڈویژن نہ ہوتا تو ان سب کے نزدیک آٹومین فاسق فاجر امپائر بھی ان کے امام تھے، اور یہ آل سعود بھی ان کے امام ہوتے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ اورنگزیب کو انہوں نے سب کچھ القاب دے دیے تھے۔ اور اردو کی آخری کتاب میں ظاہراً جو منٹو صاحب کی، انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے، جب بھی یہ اورنگزیب کا ذکر ہوتا ہے تو میں ضرور کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب بہت نیک دل بادشاہ تھے، انہوں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی، کوئی بھائی نہیں چھوڑا۔ یہ بھائی نہ چھوڑنے والی جو رسم ہے، آپ کو تعجب ہوگا، اس کو آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو چاہیے میڈیا پہ لائیں۔ آٹومین امپائر کے خاندان میں منیمم اگر دیکھا جائے تو 70% بادشاہوں کے بھائیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ جو بادشاہ پاور میں آتا تھا وہ اپنے بھائیوں کو قتل کرتا تھا۔ تو یہ جو دنیا اس وقت کہتی ہے اسلام ایک خونخوار دین ہے، تو ہمیں بتانا ہوگا کہ ہاں، وہ اسلام کے جو واقعاً اس صورت کا ہے وہ واقعاً خونخوار ہے۔ یہ ہم خامخائی میں دفاع کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں نہیں یہ تو بادشاہ ہیں اور یہ تو طالبان ہیں، یہ تو القاعدہ ہیں۔ پھر میں عرض کروں کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان کی کلامی اعتبار سے ان کے مکتب اور مذہب میں کیا حیثیت ہے، وہ ہمیں کھول کے لانی ہوگی۔ جن میں سے ایک ہمارا موضوع موجود ہے کہ جب شیرانی صاحب نے لاہور کے ایک مدرسے میں کہا کہ ہم بھی امامت کو مانتے ہیں، تو میں نے کھل کے بیان کیا کہ جس کتاب کا یہ حوالہ دے رہے ہیں
عقائد نصفی کا، تو وہاں پر امام سے کیا مراد ہے؟ وہاں پر یہ عبارت موجود ہے لا ينعزل الامام بالفسق والجور، کہ امام فاسق اور ظالم ہونے کی وجہ سے معزول نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ تصور کریں امام فاسق اور امام ظالم سے کیا مراد ہے ان کی، نہ کہ امام معصوم مولا امیر المؤمنین یا امام ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ جب وہ کہہ رہے ہیں تو حاشیے میں لکھنے والا کہہ رہا ہے کہ اگر امام فاسق ہو جائے جیسے کہ شرابی یا زانی ہو جائے تو ہماری، اور وہ شیرانی صاحب نے جو وہاں بیوقوف بنایا اور مولوی بھی سب بیوقوف بن گئے، تو وہ کہاں سے امامت ایک ہو گئی؟ بھائی سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ملا عمر امام بن جاتا اگر کامیاب ہو جاتا، ابو بکر بغدادی امام اور خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین بن جاتا اگر وہ کامیاب ہو جاتا۔ اب ایک موضوع میں ڈسکس کروں کہ بقی کے موضوع کو ہم لوگ لمیٹڈ کر دیتے ہیں، بلکہ کہا جائے گا کہ جرائم آل سعود کو بقی سے فقط ریلیٹ کر کر لمیٹڈ کر دیتے ہیں اور ان کو ریلیف دے دیتے ہیں۔ ان کا جرم فقط بقی نہیں ہے، اور ان کا جرم فقط انہدام قبور نہیں ہے کہ بعد میں وہ آرگومنٹ پیش کریں کہ کیونکہ یہ شرک ہے اور کیونکہ ایسا ہے اور کیونکہ ایسا ہے اور قبر کو مسطح کرنے کا کہا گیا ہے اور قبر پر گنبد بنانے کو منع کیا گیا ہے، تو ہمیں چاہیے اس سے آگے بات کریں۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے فقط قبور کو مسمار نہیں کیا ہے، انہوں نے پوری اسلامک ہیریٹیج کو مسمار کیا ہے، تمام اسلامی آثار کو مسمار کیا ہے۔ اس کا کیا جواب دیں گے یہ؟ اور اپنے خاندان کے آثار کو، یعنی آل سعود کے آثار کو میوزیم میں رکھا ہے سیو کر کے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو میں اپنے خبیث باپ داداؤں کی تلواروں کو اور ڈھالوں کو اور کپڑوں کو اور چیزوں کو سیو کیا ہے، جو تمہاری نیت اور انٹینشن ان چیزوں کو سیو کرنے کے بارے میں ہے، جو دلیل تمہارے پاس جواز کی ان چیزوں کو سیو کرنے کے بارے میں ہے، کیا اسی دلیل اور جواز کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو سیو نہیں کر سکتے تھے؟ وہ تو قبر نہیں تھی۔ مساجد جو بعض تاریخ اسلام سے ریلیٹڈ تھی وہ تو جگہ قبر نہیں تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں فقط قبر کے موضوع کو ڈسکس کر کے اور اس پر بحث اور حیل و حجت کر کے۔ ہمیں اس سے بڑھ کر سوال کرنا چاہیے باقی آثار کیوں مسمار کیے، کیوں مسمار کیے، بعض میدان کیوں مسمار کیے، بعض جگہوں کو کیوں مسمار کیا، بعض اور نشانیاں تھیں، ستون تھے، اس قسم کی بہت ساری چیزیں تھیں، ان کو کیوں مسمار کیا۔ البتہ ایک موضوع کے جو واقعاً اس کو میں نے بعض دفعہ ڈسکس کیا اور اتنا اوپنلی ڈسکس نہیں کیا، اگر آپ دیکھیں کہ ہر جگہ یہ لوگ ٹوکتے ہیں چیز کو چھونے سے، محسوس کیا ہو کبھی آپ نے؟ لیکن اگر آپ چلے جائیں عرفہ میں پہاڑ پر ایک ستون بنا ہوا ہے، اس کو نہیں ٹوکتے۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو ستون ہے، وہ ستون ابلیسک نام کی چیز ہے، کہ اس کے اوپر بالکل الگ ایک ڈسکشن ہونا چاہیے۔ وہ ستون جو ہے وہ خاص ستون کی جسے کہا جاتا ہے کہ اپنا فری میسن کی علامت ہے۔ اب ہم نہیں کہتے کہ یہ انہوں نے لگایا ہوگا یا کیا ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ہر چیز کو چومنے سے یہ منع کرتے ہیں، لیکن اگر آپ سرچ کریں تو اس ستون کو چومنے سے منع بھی نہیں کرتے، اور اتنا چوما جاتا ہے کہ اس کی پوری دیواریں جو ہیں ارد گرد کی کالی ہو چکی ہیں۔ تو یہاں پر پھر میں اسی موضوع کو آگے کنٹینیو کروں کہ جو اور آثار تھے انہیں کیوں مسمار کیا۔ مثال کے طور پر ابھی تقریباً 7 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا کہ جس میں لائبریری بنی تھی، اسے کیوں مسمار کیا؟ کیا مسجد النبوی، مسجد الحرام کے بعض ہال کے درمیان وہ نہیں آ سکتا تھا؟ تو اصل جو گیم چل رہا ہے وہ قبور کا نہیں ہے، اصل گیم ہے انسان کے وجود کی دلیل کے طور پر اس سے منسوب آثار ہوتے ہیں۔ بالکل یہ جو انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ان کے اسکالرز تھے اور ہسٹورین تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ مہا بھارت اور رامائن در حقیقت اسٹوریز ہیں، فوک اسٹوریز ہیں، یہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ جو اتنا شور بچایا جا رہا ہے رام جنم بھومی پہ، وہ اسی وجہ سے منایا جا رہا ہے کہ رام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو کم سے کم ایک خیالی اس کی پیدائش کی، ان کی پیدائش کی جگہ کو ثابت کر کے یہ بتایا جائے کہ واقعی یہ ایگزسٹ کرتے تھے۔
ورنہ اس سے پہلے کوئی چیز دلیل کے طور پہ نہیں تھی. اب جو گیم چل رہا ہے آثار اسلامی کو، اور خصوصاً کہا جائے کہ آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ختم کر دیا. اور اب یہ ڈسکشن ہو رہا ہے بعض جگہوں پر، یہ ابتدا ہے. ڈڈ محمد ایگزسٹ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وجود بھی تھا یا نہیں تھا. تو انہوں نے اصل میں یہ ڈسکشن شروع کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج سے 500 سال بعد، 200 سال بعد تو بڑی بات ہے، ابھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ واقعا ایسی کوئی ہستی کا وجود بھی تھا کہ نہیں تھا. پھر بالکل انہوں نے آپ ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہہ دیا کہ آئی ایس کہتی ہے کہ خانہ کعبہ بھی جو ہے وہ شرک کا مرکز ہے، اس کو بھی گرانا چاہیے. پھر انہوں نے کہہ دیا کہ آئی ایس کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو منہدم کرنا چاہیے. پھر انہوں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر کو جو ہے وہ مسجد نبوی سے نکال دیا جائے. تو یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کیا کیا ریئیکشن آ سکتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے خبر دے رہے ہیں آئندہ کی کہ اگر مسلمان بالکل خاموش ہو جائیں گے اور ساکت ہو جائیں گے اور کوئی ریئیکشن ظاہر نہیں کریں گے تو پھر تدریجاً یہ والے کام کیے جائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ آثار ختم ہو جائیں گے. اب یہ بھی چیز ذہن میں رہے کہ جوڈائزم اور اسلام میں ایک بحث ہے کہ حضرت اسماعیل یہاں پر آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، یا اسی علاقے میں تھے فلسطین میں. پھر ذبیح اللہ جو ہیں وہ آیا یہ ہیں یا حضرت اسحاق ہیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ حتیٰ حضرت اسماعیل کا نام اور حضرت اسماعیل سے منسوب یہ جگہیں بھی ختم ہوں، کیونکہ ان لوگوں میں بہت تعصب ہے کہ وہ فقط فالو کرتے ہیں حضرت اسحاق کی نسل کے افراد کو. وہ حضرت اسماعیل یا حضرت اسماعیل کی نسل سے منسوب چیزوں کو ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں کہ جو یہ کام آل سعود کر رہے ہیں، اور ہر چیز انہوں نے ختم کر دی. لیکن اگر آپ محسوس کریں کہ جو حصہ آنا ہے گریٹر اسرائیل میں، تو وہاں پر خیبر کے علاقے میں جو گھر ہیں ان کی باقاعدہ ہر سال یا 2 سال کے بعد رینوویشن ہوتی ہے. اگر ابھی بھی آپ خیبر کو سرچ کریں تو وہاں پر جو دیواریں نظر آئیں گی وہ آپ کو 2 3 رنگوں کی نظر آئیں گی. اس کا مطلب ہے کہ ان دیواروں کی مرمت ہوتی رہتی ہے. ان کو نہیں گرایا، بلکہ ان کے ارد گرد جو ہے وہ خاردار تاریں لگا دی ہیں. ہم نہیں کہتے ان کو گرانا چاہیے، وہ بھی ایک ہیریٹیج ہے، لیکن ان سے ہم سوال کر رہے ہیں. ہم نہ گرانے کی تائید کر رہے ہیں، ان سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اگر ہر چیز کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں سے منسوب تھی ان سب کو بھی گرا دیا، تو انہیں کیوں نہیں گرایا؟ بالکل، بہت شکریہ آغا. بہت ہی خوبصورت پہلو اور بہت ہی اہم ترین موضوعات کو آپ نے اٹھایا اپنی ڈسکشن میں کہ کس طریقے سے یہ ہماری روٹس کو ختم کر کے ہمیں جو ہے بالکل دین کو ہی اس دنیا سے یا صفحہ ہستی سے گریجولی ختم کرنا چاہتے ہیں. یقیناً یہ سب موضوعات علیحدہ علیحدہ ایک مکمل جو ہے ایک تحقیقی اور علمی جو ہے بحث کا ایک وہ رکھتے ہیں رجحان بھی، اور اس کے لیے علیحدہ ہمیں چاہیے کہ ہم سیپریٹ ایک مکمل ڈسکشن رکھیں ان سارے موضوعات پر. بے حد ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے اتنی خوبصورتی سے اتنے اہم موضوعات کو جو ہے اتنے مختصر ٹائم میں ہمارے ساتھ شیئر کیا اور اپنا جو احتجاج بھی ریکارڈ کروایا اور ہمیں معرفت بھی دی اس موضوع کے عنوان سے. ہم بے حد ایک موضوع اگر آپ اجازت دیں تو بالکل آدھے منٹ میں ڈسکس کروں تاکہ اس میں ہمارا جو آئندہ کا کلچر ہے خراب نہ ہو، اور خصوصاً شیعہ اس جرم میں شریک نہ ہوں. وہ یہ کہ اس وقت جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے تو وہ ظاہر ظلم کرنے والے جب کہا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے یہودی کر رہے ہیں. تو یہ نہیں کہنا چاہیے، کہنا چاہیے زائنسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے یہودی خلاف ہیں. ہمیں فرق کرنا چاہیے یہودیوں اور زائنسٹ میں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ اسلام میں اور سلفیت میں اور دیوبندیت میں فرق ہے. تو جس طرح سے ہمارے یہاں یہ دہشت گرد گروپ ہیں، اسی طرح سے یہ ان کا ایک سلسلہ ہے. تو ہمیں پورے دین پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے. دوسری جو چیز مین عرض کرنی تھی وہ یہ کہ ظالم کی مذمت کے لیے کسی دوسرے ظالم کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. لہٰذا ہمارے ہاں جو بعض دفعہ ان کی مذمت کے لیے ہٹلر جیسے خبیث اور لعنتی شخص کے تائید کی جاتی ہے، اور بعض دفعہ شیعہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک بدترین گناہ ہے. وہ ایک خبیث شخص تھا، ظالم شخص تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام اس کے ظلم کو قطعاً پسند نہیں کرتے. لہٰذا ہمیں انہیں یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ تم لوگ تو خود مظلوم واقع ہو چکے ہو، تم نشانہ بن چکے ہو اس کا ہٹلر کا اور نازی کا،
तुम लोग नाजियों की सुन्नत पर ना चलो, ना ये कि हम शिया होकर नाजियों की तारीफ करें, माज़अल्लाह, ये बदतरीन गुनाह है और किसी भी एतबार से सही नहीं है। ये हमें अपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर इसको कंडेम करना चाहिए कि जालिम की मजम्मत के लिए दूसरे जालिम को हीरो ना बनाया जाए। पाकिस्तान के इन सल्फी सहाफ़ियों ने एक कौल बनाया है कि हिटलर ने कहा कि मैंने कुछ को छोड़ दिया है ताकि पता चले कि मैंने ये काम सही किया था। ये कौल कतन इसका वजूद नहीं है। हम सबको चाहिए, बल्कि आप लोगों से हम कहेंगे प्रोग्राम करें, इन तमाम सहाफ़ियों को बुलाएं और पूछें कि ये कहाँ से निकाला है तुमने, इसको किसी किताब से साबित करो, किसी आसार से साबित करो। ये बिल्कुल एक गलत किस्म का कौल है और हमारे अफराद को कतन किसी भी जालिम की तायीद नहीं करनी चाहिए, चाहे वो जालिम कोई भी हो। बहुत माजरत बहुत के दो शुक्रिया आगा। मिनट